عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے جناب طارق بشیر چیمہ صاحب منسٹر ہاؤسنگ آپ کو، اور خاص طور پہ اس کے بعد عمران زیب جو ہاؤسنگ سیکٹری ہیں، میں آپ کو خاص طور پہ آج مبارک دیتا ہوں. ڈی جی صاحب آپ کو بھی، لیکن یہ کیونکہ بڑی مشکل وقت سے یہ لگے ہوئے ہیں ایک بڑا چیلنج لینے کے لیے، تو میں آپ کو آج خاص مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جس محنت سے آپ یہاں پہنچے ہیں، کیونکہ جو ایک پوری ٹاسک فورس بنی ہوئی تھی، جو زیگم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے، اور پھر وہ میاں محمود آئے ہوئے ہیں پنجاب کی ہاؤسنگ سے، اور پھر وہ عمران منیر جو انشاءاللہ ایک دن ایل ڈی اے ٹھیک کرے گا. یہ تمہیں تو ثواب ہوگا، اللہ ویسا ہی جنت میں ڈال دے گا جس دن تم نے ایل ڈی اے ٹھیک کر دیا. تو میں آپ سب کو، اسد عمر، ڈی جی صاحب، میں سب کو آج مبارک دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک شروعات ہے. یہ پورا 8 مہینے کی ہارڈ ورک کے بعد، جد و جہد کے بعد آج یہاں پہنچے. اور اب آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مسلسل ہم اس کے ہاؤسنگ کے ڈیفرنٹ جگہ کے اوپر ہم لانچ کرتے جائیں گے، ڈیفرنٹ ہاؤسنگ سکیمز جو کہ سارے پاکستان میں اب چلیں گی. میں اس سے پہلے میں آپ کو اپنی فلسفی بتانا چاہتا ہوں، جو میں کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ اس کو بار بار ہم دہرائیں کہ کیا وجہ ہے میری طرح کا آدمی پالیٹکس میں آیا. اور اگر آج میں وزیر اعظم ہوں اور میں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں پتا، جی یہ کنفیوزڈ ہے. تقریباً 23 سال پہلے جب میں نے پالیٹکس شروع کی تھی، میرے میں کبھی کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ میں کیوں پالیٹکس میں آیا. جب میں گورنمنٹ میں آیا، میرے میں کبھی پہلے دن سے کنفیوژن نہیں تھی. میرا جو ویژن ہے، جو خواب ہے پاکستان کا، وہ بڑا سیدھا ہے. وہ تھا جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کا خواب ہے. وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. یہ ہماری ویژن سٹیٹمنٹ تھی. اس کے لیے پاکستان بنا تھا. یہ بہت بڑا ایک ہمارے فاؤنڈنگ فادرز، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح تو جو ہمارے سب سے بڑے لیڈر تھے، لیکن علامہ اقبال کی اگر آپ ساری فلسفی پڑھیں تو وہ ساری یہ تھی کہ وہ ایک مثال بتانا چاہتے تھے دنیا کو. مسلمان دنیا غلام تھی تب، تقریباً ساری مسلمان دنیا کے اوپر برطانیہ نے، یورپین ممالک نے ان کے اوپر حکومت کرتے تھے، غلامی کر رہا تھا مسلمان. اس غلامی کے دور میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو دنیا دیکھے کہ مثال ہے کہ اصل میں وہ کیا پرنسپلز تھے جس میں مسلمان ایک دنیا کی عظیم قوم بنے تھے، جو دنیا کی ایک گریٹسٹ سویلائزیشن بنے تھے. وہ کون سے پرنسپلز تھے؟ اور اس پہ پاکستان نے بنا تھا. اور وہ پرنسپل، یہ یاد رکھنا، وہ پرنسپل کا بیسس ایک فلاحی ریاست تھی. اور فلاحی ریاست کے اندر اور دوسری ریاست میں فرق ہی ایک ہے کہ ریاست ساری ذمہ داری لیتی ہے اپنے کمزور طبقے کی. ایک ریاست کی جو پالیسیز بنتی ہیں، ساری پالیسیز ہی بنتی ہیں اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا، غربت کم کرنا. یہ ہے ہماری ویژن. یہ میں پہلے دن سے، جب سے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، میں بڑا کلیئر ہوں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ اگر آسان کام ہوتا تو باقی بھی کر چکے ہوتے 70 سال میں. یہ آسان نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی وہ ویسی خواب تھی کہ جو مدینہ کی ریاست میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ
ایک رحم کے اوپر ایک ریاست بنے گی. تو کون وہاں سمجھتا تھا کہ ان کے پاس نہ پیسے تھے نہ کچھ تھے, سب سے غریب ترین لوگ تھے, کہ کون سمجھتا تھا کہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنے گی. تو یہ پھر سے میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں, میرے اور نوجوانوں کو خاص طور پہ, کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ نماز میں ہم مانگتے کیا ہیں. ہمیں کتنے لوگوں کو میں نماز پڑھتے دیکھا ہے, لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ نماز میں آپ مانگتے ہی ایک چیز ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا, ان کے راستے پہ جن کو تو نے نعمتیں بخشی. تو وہ کس کو اللہ نے سب سے زیادہ جو ان کے حبیب تھے نعمتیں بخشی, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اصل میں نماز میں ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا, ہم ایک راستہ مانگتے ہیں. ہم یہ نہیں نماز میں پڑھتے کہ اللہ ان کی منزل پہ پہنچا دے, کون ان کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے, لیکن ہم ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اور وہ راستہ ہے جو آپ کے زندگی کا مقصد ہے. اور ان کا راستہ یہ تھا کہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے جو انسانیت کے لیے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. جو فلاحی ریاست بنائی, جو غریبوں کی, معذوروں کی, بیواؤں کی, یتیموں کے لیے, ان کی تو ریاست ہی ان کے لیے تھی. اور یہ یاد رکھیں کہ وہ ماڈل تھا جس نے مسلمانوں کو 700 سال تک دنیا کا سب سے عظیم سیولائزیشن بنایا. تو ہم وہ ماڈل پہ ہم نے چلنا ہے, ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے. یہ فکر نہ کرے کہ ہمارے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں, ملک بینکرپٹ ہے. 10 سال میں جو لوٹ مار ہوئی ہے اس ملک میں, سب سے زیادہ تاریخی قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے. ایک دن کا 6.5 ارب روپیہ ہم صرف ان کے لیے ہوئے قرضوں پہ سود دے رہے ہیں. یعنی ملک بینکرپٹ انہوں نے چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ہم اس راستے پہ لگیں گے, اللہ کی برکت آتی ہے. میں جب کینسر ہاسپٹل شروع کیا تو ساروں نے میرا مذاق اڑایا, اس لیے کہ کینسر جو ہاسپٹل ہے وہ سب سے مہنگا بنتا ہے, اور بننے کے بعد چلتا سب سے مہنگا, اس کو جو چلانے کے لیے ایکسپینسز ہے وہ سب سے مہنگے. تو ساروں نے مذاق اڑایا, ڈاکٹرز نے میرا مذاق اڑایا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنے جا رہا ہے. میں جو بھی کر رہا تھا میں اس راستے پہ چل رہا تھا. کامیابی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے. یہ بڑی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میں کوئی کامیابی لیتا ہوں. بلکہ لوگوں کو غلط فہمی نہیں, یہ تکبر ہے انسان میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوتا ہوں. میں کامیاب نہیں ہوتا, میں صرف اس راستے پہ چلتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں. کامیابی تو اللہ دیتا ہے. جو بھی انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ کامیابی میں نے کچھ کیا, جب بھی میں کہتا ہے, یہی تو وہ چیز ہے تکبر, جس کو اللہ نے شیطان کو جب نکالا تھا جنت سے تو اسی تکبر پہ تو نکالا تھا. تو ہماری کوشش ہے ہم اس راستے پہ چلیں. یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا. تو وہ ہمارے سے احساس چاہتا ہے کہ کبھی سوچا ہم نے کہ انگلش میڈیم پیسے والوں کے لیے, اردو میڈیم, پھر دینی مدرسے, 3 سسٹم چل رہے ہیں پاکستان میں. صرف چھوٹے سے طبقے کے لیے سول سروس ایگزام بھی ان کے لیے, بڑے عہدے بھی ان کے لیے. عام آدمی کسی نے سوچا کہ ان کو ہم نہ موقع دیتے ہیں اوپر آنے کا. ایجوکیشن سسٹم ہماری قوم میں لوگوں کو نیچے رکھتا ہے. بیسٹ ٹیلنٹ ہمارا اوپر نہیں آ سکتا. ہمارے ہاسپٹل چلے جائیں, یہ پہلی دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی میں سرکاری ہسپتالوں کو وہ مینجمنٹ سسٹم لے کے آئے جس میں بڑی رکاوٹیں آئیں ہر جگہ. اچھا, چینج جو ہوتا ہے نا, چینج کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ چھوٹا سا طاقتور مفاد پرست ٹولہ جو ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ چینج نہیں آنے دیتا کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے. وہ ہر قسم کی رکاوٹیں پیش کرتا ہے. تو ریفارمز جب آپ اصلاحات کرتے ہیں, ریفارمز کرتے ہیں, تو راستے میں ایک چیز آ جاتی ہے, رکاوٹ. وہ لوگ جو ایک پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آج کیا, پہلے دن سے جب سے ہماری گورنمنٹ بنی ہے, وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی؟ ابھی تو گورنمنٹ پہلا دن پارلیمنٹ میں تھا, انہوں نے کہا جی فیل ہو گئی. یہ وہ لوگ